الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد 30ویں پارہ سے سورۃ العادیات کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ بیان ہے 30ویں پارے کی چھوٹی صورتوں کا ترجمہ، تشریح اور ان کا معنی اور مفہوم۔ گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں سورۃ القاریہ کی روشنی میں بیان ہوا۔ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ العادیات، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر، اس کی تشریح قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنے کی، سمجھانے کی اور سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ العادیات کے آغاز میں اللہ پاک نے 5 قسم کے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور یہ وہ گھوڑے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے رکھے جائیں، پالے جائیں اور ان کو اللہ کی راہ میں تیار کیا جائے۔ والعادیات ضبحا، فرمایا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں۔ گھوڑوں کو تیار کرنا، جہاد کے لیے ان کی دوڑ لگانا اور ان کو پالنا، پرورش کرنا اور پھر ان کے مقابلے کروانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے گھوڑے کی پیشانی میں برکت رکھی ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ گھوڑے 3 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم باعث ثواب ہے، دوسری قسم باعث معافی ہے، اور تیسری قسم باعث عذاب بھی ہے۔ پہلی قسم گھوڑوں کی جو باعث اجر و ثواب ہے، یہ وہ گھوڑے ہیں جن کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں کیا گیا۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جن کے ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں دشمن پر۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو لشکر دشمن کے لشکروں میں گھس جاتے ہیں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے یہاں گھوڑوں کی صفات بیان کی ہیں، اور پھر قسم اٹھا اٹھا کر اس میں جہادی گھوڑوں کی فضیلت ہے، نہ کہ دوسروں کی۔ اور یہی گھوڑے ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ باعث اجر و ثواب ہیں۔ جہاد کے لیے پالا ہوا گھوڑا، اس کی پرورش، اس کا کھانا، اس کا چارہ، اس کا پانی، اس کو کھلائی ہوئی گھاس، دانے، چنے،
یہ سارے کا سارا انسان کے نیکیوں کے ترازو میں رکھا جائے گا۔ جس طرح قربانی کے جانور کی پرورش کرنے سے اس کے جسم کے تمام اعضاء اور اس کی غذا نیکیوں کے پلڑے میں ہوگی، اسی طرح جہاد کے لیے پالے ہوئے گھوڑوں کی ہر چیز، ان کی غذا، ان کا پانی، ان کا دانہ انسان کے نیکیوں کے پلڑے میں ہوگا۔ یہ مختلف گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ فرمایا دوڑتے ہوئے ہانپنے والے، اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں نکالنے والے، فالمغیرات صبح، اور صبح کے وقت دشمن پر حملہ آور ہونے والے۔ یہ جو اللہ پاک نے صبح کا ذکر کیا ہے نا کہ حملہ صبح کے وقت، یہ نبی پاک کی سنت مبارکہ تھی۔ آپ نے پوری زندگی کسی بھی دشمن پر رات کے وقت، رات کے اندھیرے میں یا چھپ کر کبھی حملہ نہیں کیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے نکلتے تو سفر کے دوران اگر رات آ جاتی تو آپ انتظار کرتے صبح کے ہونے کا، پھر انتظار کرتے صبح کی اذان کا، اذان فجر کا، اور چیک کرتے کہ کیا یہاں سے فجر کی اذان کی آواز آتی۔ اگر آواز آ گئی تو معاملہ ختم، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، اور اگر اذان کی آواز نہیں آئی تو پھر بھی حملہ نہیں، پھر آپ ان کو پیغام بھیجتے، دعوت دیتے اسلام کی کہ بھائی ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، یہ علاقے تمہارے، یہ ملک تمہارا، بس تم اسلام کو قبول کر لو۔ اب اگر کوئی اسلام کو بھی قبول نہیں کرتا تو پھر آپ اس کو موقع دیتے کہ پھر تم مسلمانوں کو سالانہ ٹیکس دو گے، جزیہ دو گے، جو آج ہماری حکومتیں اپنی عوام سے لے رہی ہیں۔ یہ ٹیکس اسلام کے اندر غیر مسلموں کے لیے تھا، مسلمانوں کے لیے فریضہ زکوٰۃ ہے، ٹیکس غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ٹیکس کا بھی انکار کر دیتا کہ ہم جزیہ بھی نہیں دیں گے تو پھر آپ کہتے کہ اب لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنی خیر خواہی کی بات۔ تو آپ انتخاب کرتے صبح کا، دن کی روشنی میں، اور دشمن کو اطلاع کر کے پیغام دے کر پھر حملہ، پھر جنگ۔ اور آج کا یہ جو جنگوں کا طریقہ ہے، خفیہ، سارے کام ہی خفیہ، دھوکہ، فراڈ، رات کے اندھیرے میں حملے، اچانک خفیہ بندوں کو اٹھانا، خفیہ مار دینا، یہ جو خفیہ کام ہے نا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ کوئی بھی کرے، حکومت کرے یا کوئی عوام میں سے کرے یا ہمارے محکمے کریں یا ادارے کریں، بہرحال یہ طریقہ سنت نبوی کے خلاف ہے۔ فرمایا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، ان گھوڑوں کی قسم ہے جو غبار اڑاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں گھوڑے، دوڑتے ہیں اور پھر غبار اڑتا ہے، ان گھوڑوں کے غبار کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے۔ یہ جہادی گھوڑے ہیں، دوڑانے والے مجاہدین ہیں، اور مقصد ان کا اللہ کے دین کا غلبہ ہے، کفر کو مٹانا ہے، تو ان کے غبار بھی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ کی راہ میں جو انسان نکلا، غبار کے اندر نکلا، گرد و غبار کے اندر،
وہ اس کا سر، اس کے کپڑے اٹے ہوئے، مجاہدین کا حالت جنگ میں جو حال ہوتا ہے، فرمایا یہ اللہ کی راہ میں اڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ کہ جس نے دنیا میں اللہ کی راہ میں غبار، اس کو تکلیف کو اٹھا لیا، پھر جہنم کا دھواں اس کے قریب نہیں آئے گا، جہنم میں اللہ پاک اس کو نہیں ڈالیں گے۔ فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، مخالف ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں اڑنے والا غبار اللہ کو یہ بھی بڑا پسند ہے۔ پھر فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور ان گھوڑوں کی قسم جو دشمن کے لشکروں میں گھس جاتے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور اپنے سوار کو اللہ کی راہ میں لڑنے کا پورا موقع دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ گھوڑے ہیں جو باعث اجر و ثواب ہیں، ان کا رکھنا بھی اجر، ان کا پالنا بھی اجر، ان کو کھلانا بھی اجر، ان کو پلانا بھی اجر۔ دوسرے گھوڑے جو باعث معاف ہیں، وہ گھوڑے ہیں جو انسان اپنی ضرورت کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے، روزگار کے لیے، تانگے کے لیے، ریڑے کے لیے، اپنی ذاتی سواری کے لیے استعمال میں لاتا ہے، تو یہ باعث معاف ہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ گھوڑے اور خچر انسان کی سواری کے لیے بنائے ہیں، اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں، یہ باعث معاف ہے۔ تیسری قسم گھوڑوں کی جو باعث عذاب ہیں، فرمایا یہ وہ قسم ہے جو انسان اور دنیا کے امیر ترین لوگ عیش و عشرت کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے اور تکبر کے لیے، یا اپنی شہرت کے لیے، یا اپنی چدراہٹ اور بدماشی کے لیے، تکبر کے لیے جو گھوڑے رکھے جائیں اور ان پر سواری کر کے متکبرانہ چال، یہ گھوڑے فرمایا باعث عذاب ہیں۔ تو اللہ پاک نے سورہ عادیات کے شروع میں جہاد کے اندر استعمال ہونے والے گھوڑے، ان کی 5 صفات، ان کی 5 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر جواب قسم میں پہلی بات یہ فرمائی ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ 5 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ پاک ایک بھی قسم اٹھا دے تو بات کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں رہتی، مگر 5 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو انسانوں کی اکثریت اس فہرست میں شامل ہے، سارے نہیں، کیونکہ اللہ کے جو شکر گزار بندے ہیں وہ تو شروع سے ہیں۔ انبیاء کرام بھی شکر گزار بندوں کی جماعت ہے، ان کے پیروکار، ان کے صحابہ، وہ سارے شکر گزار، اولیاء کرام، متقین، شہدائے اسلام، صدیقین، صالحین، متقی، یہ تو شکر گزار لوگ ہیں۔ مگر انسان کو اس لیے اللہ پاک نے مخاطب کیا کہ انسانوں کی اکثریت اللہ پاک کی ناشکری کرتے ہیں۔ یہ ناشکری کئی انداز سے ہے۔ کبھی اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر نہ کر کے ہم اس کے ناشکرے بن جاتے ہیں، حالانکہ ہر نعمت، انسان کے پاس جتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، ایک نعمت ہے، کھانے کے بعد اللہ کی تعریف، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ رزق حلال دیا ہے، اس میں میری اپنی کوئی ہمت، قوت، طاقت نہیں ہے، وہ رازق اللہ ہے، یہ رزق اسی نے مجھے مہیا کر دیا ہے۔
الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، شکر اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا اور مجھے مسلمان بنایا ہے۔ تو نعمتیں انسان کے پاس جتنی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ اللہ پاک کی شکر گزاری ہے، اور نعمتوں کا شکر نہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ فرمایا کہ انسانوں کی اکثریت ناشکرے ہیں، اور اگلی آیت میں فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس بات پر انسان خود بھی گواہ ہے۔ پہلے فرمایا کہ انسان ناشکرا ہے اپنے رب کا، پھر فرمایا کہ اس کی دلیل انسان خود ہے، خود اس بات پر گواہ ہے انسان کہ انسان ناشکرا ہے۔ کیسے گواہ ہے؟ ابھی گھوڑوں کا ذکر جو کیا ہے، گھوڑے بھی اللہ پاک نے انسان کی خدمت کے لیے بنائے۔ اب گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے، جس کو جب چاہے سفر کے لیے لے جائے، کتنا لمبا سفر کرے، کبھی اس کے کھانے میں کمی بیشی کر دے، کبھی تھکا ہونے کے باوجود پھر اس کو چلا لے۔ تو یہ جانور اپنی وفاداری کا حق ادا کرتا ہے، انسان کو بتاتا ہے کہ اللہ نے مجھے تمہارا وفادار بنایا ہے۔ اب فرمایا کہ انسان خود اس بات پر گواہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی خدمت پر مامور ہے۔ یہ جانور، یہ گائے بھینسیں دودھ بھی دے رہی ہیں، گوشت بھی ہم ان کا کھا رہے ہیں، یہ سواری کے جانوروں پر سواری کر رہے ہیں، ہر چیز، یہ سورج، چاند، ستارے، روشنی، حرارت، ہر چیز ہمیں مہیا کرتے ہیں۔ انسان دیکھتا ہے، اس بات پہ گواہ ہے۔ مگر جب انسان کی اپنی باری آتی ہے کہ تو اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں اکثریت کو کہ جب اذان ہوتی ہے تو مسجد میں کتنے آتے ہیں، جمعے کا وقت ہوتا ہے تو جمعہ میں حاضری کتنی ہے، اسی طرح یہ جتنے بھی فرائض ہیں ان کی بجا آوری کرنے والے کتنے ہیں۔ پھر اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے کتنے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کے رزق کا ذریعہ بنایا، اور پھر اس کے والدین کے دل میں محبت ڈالی، پھر اس کو چلنا نہیں آتا تھا، اس کو چلنا سکھایا، بول نہیں سکتا بولنا سکھایا۔ یہ کتنی نعمتیں ہیں۔ اب جب اس نے شعور پکڑا، جوانی آئی، اب جوانی آنے کے بعد حکم یہ ملا کہ پیدا کرنے والا میں ہوں، تیرا خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، حاجت روا میں ہوں، مشکل کشا میں ہوں۔ اب جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں جو ابھی تک تمہیں نہیں مل سکیں، وہ بھی مجھ سے مانگنی ہے، میرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ یہ سر میں نے دیا، میرے علاوہ کسی کے در پہ نہیں جھکانا۔ مگر انسان کو جب شعور آتا ہے، عقل آتی ہے، سمجھ آتی ہے، جوانی آتی ہے، ساری دنیا کے علوم بھی اس نے سیکھ لیے، مگر اس کو اپنے رب کی پہچان نہیں ہوئی۔ اب کہتا ہے اللہ میری نہیں سنتا، کوئی کہتا ہے پنجہ سنتا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں دربار سے میری حاجت پوری ہوتی ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی ناشکرا انسان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہو، بڑی عاجزی، بڑی انکساری مجھ سے دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ اولاد دے دے، اولاد نورینہ دے دے، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم جب اس انسان کو اولاد سے بھی نواز دیتے ہیں تو پھر پہلا چڑھاوا، پہلی نظر یہ
ایک ایسا جوڑا جو کافر نہیں مسلمان جوڑا، اور مسلمان صرف نام کے کسی دربار پر، کسی مزار پر، کسی آستانے پر جا کر چڑھاوا چڑھاتے ہیں کہ ہم نے نظر مانی تھی، آج وہ پوری ہو گئی ہے، لہذا ہم تمہارا شکر ادا کرنے آئے۔ یہ شکر کس کا ادا ہو رہا ہے؟ کسی گدی نشین کا، کسی مردہ کا، کسی زندہ کا، کسی دربار کا، کسی مزار کا، کسی بابے کا، کسی پیر کا، کسی غیر اللہ کے آستانے کا، وہاں شکر ادا ہو رہا ہے۔ اور ایک دوسرا منظر کہ جب انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے، اور خصوصاً کوئی بڑا عہدہ وزارت عظمیٰ کا یا کوئی صدارت کا یا وزارت کا، تو یہ ہمارے جتنے حکمران ہیں ان کی اکثریت غیر اللہ کے آستانوں پر حاضری دیتی ہے۔ جا کیا کرنے جاتے ہیں کہ بزرگوں تمہارے فیض سے مجھے یہ عہدہ ملا، لہذا میری حاضری ہے، میں شکرانے کے طور پہ حاضر ہوا۔ فرمایا ان الانسان لربہ لقنوط، انسانوں کی اکثریت اپنے رب کی ناشکری ہے۔ اور ایک تیسرا منظر کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے، اب تو خیر ذرا اس میں کمی آ گئی ہے، پہلے جہالت زیادہ تھی، کہ شادی کا موقع ہے تو بجائے اس کے کہ انسان مسجد میں جا کر نوافل ادا کرے، حاضری پھر دربار پہ ہوتی ہے کہ میری بارات جا رہی ہے، جاتے ہوئے یا واپس آتے ہوئے۔ تو خیر یہ معاشرے کے اندر اس قدر خرافات ہیں جو ساری کی ساری اللہ کی ناشکری پر مبنی نہیں، بلکہ شرک عظیم، ظلم عظیم پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جب ہم کسی اور کے دربار پہ حاضری دینے جاتے ہیں تو صرف ناشکری نہیں کرتے بلکہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ فرمایا ان الانسان لربہ لقنوط، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، بے نماز اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور بے نماز سے بڑا بھی کوئی ناشکرا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک 24 گھنٹے اس کو اپنی نعمتیں دے رہے ہیں، اور اس کے لیے اگر ساری نمازوں کو جمع کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ شاید 1 گھنٹہ یا اس سے بھی کم وقت لگتا ہے 5 نمازوں، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، آپ نے اپنے سارے مشاہدات بتائے، مردوں کو بھی بتائے، عورتوں کو بھی بتائے کہ میں وہاں کیا دیکھ کے آیا ہوں۔ پھر عورتوں کو علیحدہ مخاطب کیا، فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے، لہذا اللہ سے ڈر جاؤ، عورتوں کو ڈرایا۔ پوچھا اللہ کے نبی کیا وجہ ہے، عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ دیکھیں؟ گناہ تو مرد بھی کرتے ہیں۔ فرمایا عورتیں جہنم میں اس لیے زیادہ دیکھیں کہ یہ اپنے رب کی، اپنے خاوند کی بھی کثرت کے ساتھ ناشکری کرتی۔ جس خاوند کے، شوہر کے گھر میں ایک عرصہ تک خوشحالی دیکھی، فراوانی دیکھی، عیش بھی دیکھی، ضروریات زندگی ساری پوری ہوتی دیکھی، مگر اچانک حالات بدلے، کچھ فاقہ آ گیا، یا کاروبار خراب ہوا، یا گھر کے حالات کچھ پہلے سے کم نعمتیں ملنے لگیں، تو زبان پر فوری یہ آ جاتا ہے کہ میں نے تو اس گھر میں کبھی خوشحالی دیکھی نہیں۔ خاوند کی بھی ناشکری، اپنے رب کی بھی ناشکری ہے۔ فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اس ناشکری کے کلمات کی وجہ سے میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی۔ آج میرے بھائیو، ہم اکثر طور پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کا واویلا کرتے ہیں کہ میں مر گیا، میرا یہ کام بھی صحیح نہیں ہو رہا، وہ بھی نہیں ہو رہا، میرا بچہ بیمار ہے، حالات خراب ہیں، اور
میں تو پریشانیوں میں زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ سارے کلمات ناشکری ہے۔ اور ہم دوسری طرف اللہ پاک کے کتنے ڈھیروں انعامات ہیں جن کا ذکر نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں ڈھیروں زیادہ دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جس انسان کو شکر کرنے والی زبان مل جائے کہ زبان سے جب بھی کلمات نکلتے ہیں تو اللہ کے شکر کے، الحمدللہ، خوشی ملی ہے تب بھی اللہ کا شکر، غم پہنچا ہے تب بھی الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، تب بھی اللہ کا شکر۔ فرمایا شکر ادا کرنے والی زبان، ذکر کرنے والی زبان، شکر ادا کرنے والا دل، مشکلات میں صبر کرنے والا انسان کا جسم، اور شکر ادا کرنے والی بیوی، یہ وفادار، ہر حال میں اپنے خاوند کے رنج میں، غم میں، خوشی میں، غمی میں، ہر حال میں اس کے ساتھ، یہ شکر گزار عورت۔ جس انسان کو دنیا میں یہ نعمتیں مل جائیں، فرمایا اللہ نے اس پر دنیا میں اپنے سارے احسانات اس کو دے دیے، یہ خوش نصیب انسان ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو ناشکری بہو کو طلاق دینے کا حکم دے دیا تھا۔ اپنے بیٹے کے گھر میں آئے، صحیح حدیث ہے صحیح بخاری میں، ابراہیم علیہ السلام ایک لمبا سفر کر کے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں آئے، جان کو چھوڑا تھا جنگل میں۔ اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے ہیں، وہاں ایک قبیلہ آباد ہو چکے ہیں، اور اس قبیلے کی خاتون سے شادی ہو چکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، بہو گھر میں ہے، بیٹا شکار پہ ہے۔ بہو سے پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ شکار پہ گیا ہے۔ پوچھا سناؤ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ کہنے لگی کوئی حال نہیں، کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، برے حالات۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، اور بیٹا اسماعیل نبی کا بیٹا، اور گھر میں عورت نہ شکری۔ فرمایا جب تمہارا شوہر آئے تو اسے کہنا کہ گھر کی دہلیز کو، چوکھٹ کو تبدیل کر دو، خراب ہے۔ پیغام دیا مگر عورت کو سمجھ نہیں آئی۔ واپس چلے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ شام کو شوہر آیا، پوچھا گھر میں کوئی آیا ہے؟ کہا ہاں۔ سمجھ گئے کہ باپ کی خوشبو ہے۔ کہا کون تھے؟ کہنے لگی ایک بابا جی تھے۔ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے گھر کے حالات پوچھے۔ کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ حالات تو ٹھیک نہیں ہیں، کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ پوچھا انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگی انہوں نے کہا کہ گھر کی چوکھٹ خراب ہے، دہلیز کو بدل دو۔ کہا پھر تمہیں کچھ بھی عقل نہیں آئی؟ وہ میرے باپ تھے، تم نے ناشکری کی ہے، انہوں نے مجھے طلاق کا حکم دے دیا ہے، میں نے تمہیں طلاق دے دی، میرے گھر سے نکل جاؤ، فارغ کر دیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کی ایک دوسری عورت سے شادی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ پھر آئے ملنے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں، بہو گھر ہے۔ سلام عرض کیا، پوچھا اسماعیل کدھر ہے؟ کہا شکار پہ گیا ہے۔ کہا گھر کے حالات کیسے ہیں؟ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے ہم روزانہ گوشت کھاتے ہیں، جنگل میں اللہ پاک ہمیں گوشت دے رہے، ہر چیز اللہ نے دی ہے، شکر گزار عورت۔ کہا جب تمہارا شوہر آئے گا اسے کہنا کہ دہلیز کی حفاظت کرے، چوکھٹ بہترین ہے، اس کو سنبھال کے رکھے، یہ میرا پیغام دینا، اور چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام شام کو آئے، گھر میں والد محترم کی خوشبو آئی،
کہا پوچھا کوئی آیا تھا؟ جی آیا تھا، ایک بزرگ آئے تھے۔ کیا کہا؟ پوچھا گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، ہم تو گوشت کھاتے ہیں، ہر چیز اللہ نے دی ہے، اس اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کہا انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہنے لگے گھر کی چوکھٹ بہترین اور انتہائی قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، سنبھال کے رکھنا۔ کہا وہ میرے والد گرامی تھے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اپنی شکر گزار بیوی کی قدر کرنی ہے۔ تو آج میرے بھائیوں سورہ عادیات کا کچھ حصہ بیان ہوا ہے، باقی حصہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے۔ پیغامات تو کئی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آج کے جمعہ کی آخری بات، اس حوالے سے ایک بھائی کا سوال بھی ہے کہ نکاح اور تعلیم دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ضروری ہیں۔ بچی یا بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرنا ضروری ہے، اور اولاد کی تعلیم و تربیت یہ بھی ضروری ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب بچی اور بچہ بالغ ہو جائے تو کیا ہم اس کی تعلیم کو مکمل کرتے رہیں گے کہ بے شک اس کا نکاح لیٹ ہو جائے؟ تو یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم بھی دو قسم کی ہے۔ دینی تعلیم کا اہتمام تو از حد ضروری ہے۔ ابھی ہم نے بات کی ہے شکر گزار عورت کی، تو عورت بھی ہو مرد بھی ہو شکر گزار دونوں کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اور جو بچی یا بچہ دینی تعلیم سے محروم ہے، آپ اس سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اپنے رب کا، یا وہ عورت اپنے شوہر کی، یا وہ شوہر اپنی بیوی کا، یا اپنے والدین کا کتنا شکر گزار ہوگا۔ آج جہالت کی انتہا ہے۔ جتنے ہمارے یہ تعلیمی ادارے ہیں، اسکولوں سے لے کر کالج اور آگے یونیورسٹیاں، انہوں نے ہماری نسل کا بیڑا غرق کر دیا، اخلاق کا، حیا کا اور تربیت کا اور بڑے چھوٹوں کے حقوق اور آداب کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ سچی بات ہے، تعلیم تو ضروری ہے، مگر ان تعلیمی اداروں نے ہماری نسل کو بھی تباہ کر دیا۔ تو بہرحال اس دنیاوی تعلیم کے لیے ہماری بچیوں کی عمریں ہو جاتی ہیں 30 سال 35 سال 40 سال، اور ہم کہتے ہیں ابھی بچی زیر تعلیم ہے۔ جب اس کی شادی کی عمر تھی ہم نے پرواہ نہیں کی، اور جب عمر زیادہ ہوگی مناسب رشتے آئے ہم نے ضائع کیے۔ پھر رشتے آتے ہیں 50 سالہ 60 سالہ 55 سالہ 45 سالہ، پھر ہم کہتے ہیں قاری صاحب دعا کرو رشتے نہیں ہو رہے۔ اس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابھی بیٹی ڈگری لے گی تو اس کی شادی کرنی ہے، یا بیٹا انجینئر بنے گا ڈاکٹر بنے گا تو تب اس کی شادی کرنی ہے۔ اگر اس دوران اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو ذمہ دار والدین۔ یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے کہ بیٹی ہو یا بیٹا جب وہ بالغ ہو جائے، مناسب رشتہ مل رہا ہے، اس کی شادی کرو۔ یہ نہ سوچو کہ ابھی اس کو ڈگری نہیں ملی، یہ ڈاکٹر نہیں بنی، یہ انجینئر نہیں بنا، یہ پروفیسر نہیں بنا، اور اتنی دیر عمر 40-50 سال تک ہوگی، پھر مناسب رشتے نہیں ملے اور اس کی
جتنی قباحتیں آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے، یہ موضوع نہیں ہے، بات لمبی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں شریعت کو سمجھنے کی اور نبی پاک کے احکامات پر، آپ کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔